جس کے دل میں ذرا سا عشق علی آ جائے. نادر شاہ، یہ مولا کا حرم کس نے بنایا ہے؟ نادر شاہ ایک بادشاہ تھا ایرانی، اس نے بنایا ہے. اس کے بعد اب تو خیر کافی ایکسپینڈ ہوا الحمدللہ. مثلا کنٹرول آیت اللہ سیستانی کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس وقت نادر شاہ نے بنایا تھا. ایرانی بادشاہ تھا لیکن لا مذہب بالکل، دین کا آتا پتہ نہیں تھا اسے، جنگجو. وہاں سے فتوحات کرتے ہوئے نکلا اور نجف پہنچا، اس کا اسٹے تھا وہاں پر. کہتا ہے میرے لیے شراب لے کر آؤ. شراب منگوائی گئی، شراب پینے لگا، دیکھا سرکہ ہے. سرکہ ہے. غصے میں کہ شراب لے کر آؤ. دوسری مرتبہ شراب لائی گئی، پینے لگا، دیکھا سرکہ ہے. تیسری مرتبہ منگوایا، دیکھا سرکہ ہے. جو جلا کے کہتا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ وزیر ایک شیعہ تھا اس کا، محب عاشق اہل بیت. آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ اس مقام پر ایک ایسی عظیم ہستی دفن ہے کہ اس مقام پر کوئی شراب نہیں پی سکتا. مولا آپ کی قربان ہے، نہیں پی سکتا کوئی شراب. کون ہے یہاں پر؟ کا شیعوں کے امام ہے. اچھا، میں منت مانتا ہوں کہ اگر میں آگے جنگ میں کامیاب ہوا تو یہاں آ کر ان کا مزار تعمیر کرواؤں گا. منت مان لی، آگے چلا گیا، اللہ نے اس کو کامیابی دے دی. تو منتی بسا اوقات عجیب قسم کی ہوتی ہیں، دوسری قسم کی بھی ہوتی ہیں. اور جیسے کہتے ہیں مثلا ایک دیہاتی نے منت مانی، گائے بیمار ہو گئی تھی اس کی. کیا پتا گائے میری ٹھیک ہو گئی تو 3 روزے رکھوں گا. پتا 3 روزے تو کیا بعد میں رکھوں گا، ایڈوانس میں روزے دے دیتا ہوں تجھے. تو پہلا روزہ رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا روزہ جب اسٹارٹ کیا دیکھا گائے مر گئی. باہر آیا غصے میں، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے خدا تو نے یہ اچھا نہیں کیا. اب دیکھ تیرا رمضان آنے دے، ایسے تیرے 3 بڑے بڑے روزے قضا کروں گا. 21 کا 23 کا ایسے بڑے بڑے روزے قضا کروں گا، تجھے پتہ چلے گا. نادر شاہ نے تو منت مانی کہ میں حرم بنواؤں گا. گیا، فتح ہو گئی اس سے، واپس آیا، اس نے کہا کہ حرم بنواؤ. حرم بنوا دیا مولا کا. عشق علی دل میں تو ہوتا کیا ہے دیکھیں. حرم بنوا دیا اور بہترین اب دروازہ تیار کیا. تو وزیر نے، کیونکہ دروازے پر بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا، تو وزیر نے پیغام بھجوایا ذرا پوچھو کہ کیا القاب لگانے ہیں، بادشاہ کا نام کیسے لکھے. تو نادر شاہ نے کہا کہ نام وام لکھنے کی کیا ضرورت ہے. کہا پھر کیا لکھیں؟ بالکل جاہل بادشاہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ دین اسلام کا پتہ. کہتا ہے لکھوا دو. قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہتا ہے لکھوا دو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ید اللہ کون ہے؟ مولا ہے نا. ید اللہ فوق، اللہ کا سارے ہاتھوں پر بلند ہے. وزیر کو یقین نہیں آیا، کہتے نہیں ایک دن رکو ابھی، یہ پتہ نہیں کیسے اس کی زبان سے نکلا ہے، رکو ابھی. نکلواتا ہے کبھی کبھی اللہ خود. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو اتنا نہ احساس کر پائیں. جو پڑھنے والا ہوتا ہے مجلس اسے پتہ ہوتا ہے. بس اوقات ہم بات کرتے نہیں معلوم کہاں کہاں تک آواز جاری ہوتی ہے، اور کون کون اس بات سے کیا کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، کیسے کیسے ہدایت دیتا ہے اللہ. اگر محسن قراتی ایران کے بہت مشہور خطیب ہیں، اکثر ٹی وی پر آتے ہیں. مجھ سے بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ، کہتے ہیں کہ ایک عورت کا میرے پاس خط آیا، کہا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، میری زندگی پر، آپ نے میری زندگی بچائی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اپنے شوہر سے تنگ آ گئی تھی، میرا شوہر نشہ کرنے لگا تھا، میں خودکشی کرنے والی تھی. خودکشی کے لیے میں نے اپنے آپ کو آمادہ بھی کر لیا، سارے گھر والوں کو باہر بھیج دیا، پھندا لگا دیا، گلے میں ڈال بھی دیا. ابھی لٹکنے والی تھی کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جیسے ہی میں لٹکوں گی تو چیخیں بلند ہوں گی، پڑوس والوں کو پتہ چل جائے گا، وہ آ کے مجھے بچا لیں گے. تو ایسا کرتی ہوں ٹی وی کھول دیتی ہوں تاکہ آواز بلند کر کے میری آواز اس میں دب جائے. تو میں نے پھندا نکالا، دیکھیں کتنا موت کے قریب آ چکی ہے. پھندا نکالا، گئے میں نے ٹی وی کھول دیا. جیسے ہی ٹی وی کھولا آپ کی تقریر آ رہی تھی ٹی وی پر، وہ کوئی ریکارڈڈ پرانی، آپ کوئی واقعہ سنا رہے تھے. جیسے میں نے ٹی وی کھولا آپ کی تقریر آ رہی تھی اور آپ نے یوں کہا، اے خاتون یہ جو آپ خودکشی کا ارادہ رکھتی ہے، اللہ
کہ جو خودکشی کا ارادہ رکھتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا خودکشی کرنے کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی؟ بھائی خودکشی کی موت تو حرام موت ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تھوڑا سا آپ صبر کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ کوئی واقعہ پڑھ رہے ہیں اپنا کہ میں حیران دیکھ رہی ہوں انہیں کھڑے کھڑے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر آگے محسن قراتی کہتے ہیں حضرت عباس کی قسم کھا کر بتلاؤ یہ کام میں نے کیا تھا یا اللہ نے کروایا تھا؟ کس نے کیا تھا یہ؟ تمہارے تو اللہ ایسے کام کروا دیتا ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، وزیر نے کہا نہیں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا یہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ اگلے دن پھر بندہ بھیجا، کب پوچھو کہ دروازے پہ کیا لکھوائے؟ کہا کہ جملہ سنیے گا اس بادشاہ کا، سوچتا ہے کہ کل میں نے کیا کہا تھا، پھر کہتا ہے کہ وہ جو کل کہا تھا لکھوا دو، نہیں معلوم کیا تھا۔ کتنا اللہ نے کام کروایا۔ جو مولا علی ہے اس کے دروازے پر لکھوا دیا، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بلند ہے۔ اچھا جیسے یہ مزار تعمیر ہوا، مر گیا، وزیر مر گیا، مولا کے حرم ہی میں دفن ہو گیا، اور مولا کے حرم میں جب دفن ہوا تو کسی نے اس کے قبر پر ایک شعر لکھا۔ شعر یہ تھا کہ در خاک ندیم آسوده بخواب اندیشه مکن ز پرسش روز حساب جایی کے بدل شود میں بسرکہ ناب البتہ گناہ شود مبدل بثواب۔ اے علی کے چاہنے والے، نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا اور حساب و کتاب کی پرواہ نہ کر، اس لیے کہ جس مقام پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے اس مقام پر گناہ ثواب میں کیسے نہیں بدل سکتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔